اور ابن عثیمین رحمہ اللہ پھر اینڈ میں کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، لوگوں سے تو اخلاق اچھا رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن اللہ سے بھی اچھا اخلاق رکھنا ہے. لوگوں کے سامنے آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ تو اچھا اخلاق ہے، بٹ ہاؤ ڈو یو بیہیو ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ وین نو ون از واچنگ یو بٹ اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ از واچنگ یو. آپ زبان سے فاؤل لینگویج یوز کرتے ہیں، آپ کیسا ایکشن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی نہیں دیکھ رہا اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب اللہ کے سامنے آپ نے اپنا اخلاق شو کرنا ہے. ہاؤ ڈو یو بیہیو ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. چلو صالحین تھے، میں اس بارے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کہ ان کا تنہائی میں ان کا اخلاق اللہ رب العالمین کے سامنے کیسا ہوتا تھا. وہ تو واش روم میں جا کے بھی اپنا سر کو جو ہے نا کور رکھتے تھے اللہ سے حیا کی وجہ سے. کچھ تو اپنے کپڑے پورے اتارتے نہیں تھے اللہ سے حیا کی وجہ سے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اخلاق. اسلام کا تو یہ میکینزم ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اس کا برا خیال آئے تو وہ خیال اس کو شرمندہ کر دیتا رب کے سامنے کہ میرے ذہن میں کیوں یہ خیال آیا. اتنا اچھا اخلاق، یعنی اخلاق اپیرنٹ ایکٹ کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن اور دل کی پاکیزگی کا بھی نام ہے. تبھی تو یہ چیز ریپلیکیٹ ہوتی ہے اور سامنے ریفلیکٹ ہوتی ہے. ہم نے دوسرے پہ زیادہ ٹائم لگا دیا. لیٹس گو ٹو دا تھرڈ ون، بینگ دا بیسٹ ٹو ونز فیملی. اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہونا. ایک تو ہے جنرل اخلاق، ایک ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. The best of you are the ones who are best to their families. And in some narrations اہلی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی وائف کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ قرآن کے مدرسے تو بہت بنے ہوئے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی بیسس پہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے سے. لوگ کتنے ہر بچہ حفظ کر رہا ہے اور اپنے بچوں کو حفظ، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. بٹ ہمیں سے کتنے ہیں جو گھر میں بہت اچھے اخلاق والے ہیں. ہم گھر والوں کے لیے کمفرٹیبل ہیں، ہم گھر والوں کے لیے ایزی گوئنگ ہیں، ایکسیسیبل ہیں، اور ہم گھر والوں کے لیے نفع کا باعث ہیں، اور وہ ہم سے خیر اور بھلائی کی امید کرتے ہیں اور ہم سے شر کی امید رکھتے ہی نہیں ہیں. دا فورتھ ڈیڈ جو کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، سنن ابن داود کی حدیث ہے، دا بیسٹ آف یو آر دوز ہوز شولڈرز آر سافٹ ان پریئرز. بڑی امیزنگ حدیث ہے یہ. یعنی اس کے دو مطلب ہیں. نمبر ون، جو علماء نے محدثین نے اس کی شرح بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز میں جب جوائن کرتے ہیں تو دے فل ان دا گیپس، وہ گیپس کو فل کرتے ہیں، وہ لوگوں سے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹیپل احادیث کے بارے میں رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اسٹریٹن یور روڈز، اپنی روز کو بالکل اسٹریٹ کرو. اینڈ ڈو ناٹ لیو گیپس فار انڈیڈ لیونگ گیپس از فرام شیطان. ابو داود کی اوتھینٹک حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. ڈونٹ لیو گیپس، گیپس نہیں ہونے چاہیے صف کے بیچ میں. لوگ کھڑے ہوئے ہیں سائڈ دور کھڑے ہوئے ہیں، گیپس نہیں ہونے چاہیے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بینگ سافٹ اینڈ لینینٹ ود ادرز ڈیورنگ پریئر. ان کے ساتھ ہارشلی نہ ٹریٹ کرنا، ان کو اپنی یعنی جو ایلبو ہے وہ نہ مارنا، ان کو اپنے پاؤں سے بہت زیادہ ہارڈ نہ ٹچ کرنا، ان کے لیے ڈیفیکلٹی کا باعث نہ بنا، ان کے لیے نرمی کا باعث بنا. یعنی بینگ سافٹ اینڈ لینینٹ ڈیورنگ پریئر. اس کے دو مطلب ہیں. سو ہم کچھ ایکشنز کو بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں بٹ وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑے ہوتے ہیں. اینڈ دس از ون آف دیم. اینڈ دا نیکسٹ ڈیڈ از، وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین ہیں جو جب قرض لیتے ہیں اور جب واپس ادا کرتے ہیں تو بڑے ہینڈسم اور اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دا بیسٹ امنگ یو آر دوز ہو ری پے دیئر ڈیٹس ہینڈسملی. اور اس کے بھی کچھ مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ دے گیو فاسٹ پے بیک، یعنی جو ڈیو ڈیٹ ہے اسے پہلے ادا کر دینا، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ڈیو ڈیٹ پہ ہی ادا کرنا اور اسے ڈیلے نہ کرنا. ایک اور مطلب، جتنا ادا کرنا تھا اس سے بہتر طریقے سے ادا کر دینا. فار ایگزامپل کسی نے 1 لاکھ روپیز لیا، آپ اس کو جب واپس دیں تو 1 لاکھ کے ساتھ کوئی گفٹ بھی دے دیں، یا یو کین گیو دیم مور 1,20,000 اور 1,10,000 اور سم تھنگ ایلس. یا ایون یو وین یو گیو بیک یو سے تھینکس اینڈ جزاک اللہ خیر، آلدو یہ قرض تھا بٹ یہ ہے کہ آپ نے مجھ پہ بہت احسان کیا، ان اے ہینڈسم وے. اور یاد رکھیں یہ سود میں نہیں ہے. اگر دینے والا ڈیمانڈ کرے گا جب تم مجھے واپس دو گے تب تم مجھے اتنا دینا ہے، پھر سود میں آئے گا. لیکن اگر اس نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا، اس نے کہا ہاں مجھے جتنا آپ کو دے رہا ہوں اتنا ہی مجھے آپ نے دینا ہے انشاءاللہ، اور آپ ایکسٹرا اوپر سے دے دیتے ہیں، تو یہ سود میں نہیں ہے بٹ یہ
قرض کو احسن طریقے سے پے کرنے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے اونٹ قرض پہ لیا, اور جب ڈیو ڈیٹ سے پہلے وہ شخص آ گیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا جو میں نے آپ کو لون دیا تھا واپس دیں. انہوں نے کہا ابھی تک تو ڈیٹ نہیں آئی, بٹ ہی سیڈ آئی نیڈ اٹ. تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ فلاں اونٹ لے کے آؤ اور اس کو واپس دے دو. تو جب وہ صحابی لے کے آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دس از مچ بیٹر کیمل دین جو اس نے آپ کو دیا تھا. انہوں نے کہا نہیں, دے دو اس کو. بہترین طریقے سے قرض ادا کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا. دا نیکسٹ ڈیڈ از لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ خیارکم من عطم طعام ورد السلام. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اور جو سلام کو عام کرتے ہیں. اگین سبحان اللہ, اسپینڈنگ آن پیپل, واللہ دس از میراکولس. ایک تو محبت بڑھتی ہے, دوسرا جو آپ کی لائف میں خوشی اور برکتیں اس کی وجہ سے آتی ہیں آپ امیجن نہیں کر سکیں گے. سو آلویز بی فرام دوز گائز جو کہ ہمیشہ پہلے بل پے کر دیں یا لوگوں پہ اسپینڈ کریں یا لوگوں کو کھانا کھلائیں. اینڈ ڈونٹ کیئر کہ آپ پہ فقر آ جائے گا یا آپ غریب ہو جائیں گے. انفق ولا تخشى ذا العرش اقلالا. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو کہا تھا یا بلال انفق, خرچ کر اور مت ڈر کے, عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کرنے سے رکے گا. انفق انفق علیک, تو خرچ کر تجھ پہ خرچ کیا جائے گا. اسپینڈ آن پیپل, کھانا کھلائیں. اور سلام کو عام کرنے کیا مطلب ہے؟ بی دا فرسٹ ون ٹو سے سلام. جب دو لوگ کراس کر رہے ہیں, بے شک آپ جانتے ہیں نہیں جانتے, بی دا فرسٹ ون ٹو سے سلام. جب آپ آفس میں انٹر ہوں, جب آپ گھر میں انٹر ہوں, سلام کو عام کریں. اور دوسرا مطلب سلام کا یہ ہے کہ صرف زبان سے سلام نہ کہیں بلکہ اپنی پریزنس سے بھی آپ کی سلامتی جھلکنی چاہیے. آپ کے پریزنس میں لوگ پیسفل فیل کریں, آپ کی پریزنس سے لوگ ہارم نہ ہوں, ان کو مشکل نہ ہو, بلکہ جہاں جہاں آپ پریزنٹ ہوں دے نو کہ یار وی کین ریلائی آن دس پرسن, وی کین ٹرسٹ دس گائے, ہی از اے گڈ مین, دے ٹرسٹ یو. اگلا ایکشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ یہ کہ جو جاہلیت میں اگر ہے اور وہ دین میں آئے اور پھر دین کو سیکھے, خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا. The worst of you in جاہلیہ are the best of you in Islam. Except شرط یہ ہے کہ اذا فقہوا, دین کی سمجھ جو اختیار کرے, دین کا نالج جو گین کرے. The worst of you in جاہلیہ کا مطلب یہ کہ جو جاہلیت میں بھی یعنی اوپر تھے, ٹاپ پہ تھے, اپنے اسٹیٹس, کیلیبر, کنٹریبیوشن, ہر چیز کے حوالے سے. حدیث کے ایگزیکٹ الفاظ تو یہ ہیں, the best of you in pre-Islamic period is in جاہلیہ are the best of you in Islam. So جب بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور سمجھ دے, میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو جاہلیت میں تھے بٹ جب وہ دین میں آئے تو بس دین میں آگے, بٹ they never learnt knowledge, they never excelled in دین, اور اس کی وجہ سے وہ بہت انہوں نے اسٹرگل بھی کیا اور سفر بھی کیا اور کچھ تو واپس بھی چلے گئے. اٹس ویری امپورٹنٹ فار us to gain knowledge, اور اس میں نالج کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ how important it is for us to gain a lot of knowledge when we understand دین اور اللہ میں ہدایت دے. نیکسٹ ایکشن از فتنوں کے دور میں اسٹرائیو کرنا, اسٹرگل کرنا, جہاد کرنا اور فتنوں کو اوائڈ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دا بیسٹ آف یو اور دا بیسٹ آف پیپل ڈیورنگ دا ٹائمز آف فتن, مشکل حالات میں, از اے مین ہولڈنگ دا رینز آف ہز ہارس, جو کہ اپنے گھوڑی کی لگام کو پکڑا ہوا ہے اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے, اپنے دشمنوں کو ڈرا رہا ہے اور دشمن اس کو ڈرا رہے ہیں. اور دوسرا اے مین ہو لیوز ان ولڈرنیس, جو تنہائی میں, ولڈرنیس میں, جنگل بیابان میں رہ رہا ہے, اپنے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اس کے رائٹس کو فلفل کر رہا ہے. سو یہ جو حدیث ہے ڈیفینیٹلی اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں ہے, کہ جس میں اینڈ آف ٹائمز میں جہاد فی سبیل اللہ کرنا اور اس کی فضیلت کہ انسان اس راستے میں ہو اور امت کی خیر خواہی کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے, الہ کلمۃ اللہ کے لیے ایفرٹ کر رہا ہو, وہ اپنے دشمنوں کو ڈرا رہا ہو, اس کے دشمن اس کو ڈرا رہے ہوں. اور دوسرا وہ شخص جو تنہائی میں چلا جائے, ولڈنس میں, جنگل بیابان میں چلا جائے اور وہ اللہ کی ورشپ میں انگیجڈ ہو. اب یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی اس حدیث کا حصہ ہی ہے, بٹ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کی اور حدیث بھی ہیں کہ جس میں وہ شخص بہت بہتر ہے
جو لوگوں کے بیچ میں رہ کے کام کرتا ہے اور ان کی پرابلمز ان کی تکلیفات کو سہتا ہے اس بندے سے جو بالکل اکیلا اور تنہا ہو جاتا ہے. سو یہ وہ ٹائمز ہیں جس میں لوگوں کے ساتھ رہنا یا لوگوں کے بیچ میں رہنا پاسبل ہی نہیں ہے, اور اگر انسان رہے تو اس کو پتہ ہے کہ میرا دین کمپرومائز ہو جائے گا, میں جاہلیت پہ چلا جاؤں گا اور میں بہہ جاؤں گا, آئی لوز مائی فیتھ. تو پھر یہ وہ ٹائم ہے جس میں اٹس ریکمینڈیڈ کہ انسان دور چلا جائے اور لوگوں سے اکیلا ہو جائے. اور دجالک ٹائمز میں ایسا ہوگا, اور دجالک ٹائمز میں ہم آ چکے ہیں. دجال نہیں آیا بٹ اس کا ایرا تو آ چکا ہے. دس از دا اینڈ آف ٹائمز. تو ان دو لوگوں میں شامل ہونا, جو اللہ کے راستے میں اسٹرگل کر رہا ہے, اسٹرائیو کر رہا ہے, اور دوسرا وہ جو تنہا ہو کے عبادت کر رہا ہے. ایک اور ایکشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ بڑی اسٹرینج حدیث ہے. اے پرسن بینگ ریزڈ بائی جنرس اینڈ بلیونگ پیرنٹس, جس کے والدین جنرس ہوں, خرچ کرنے والے ہوں, غنی ہوں, اور دوسرا مومن ہو. سئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم من خیر الناس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے کہا فقال مؤمن بین الکریمین او بین کریمین, مومن جو دو کریمین کے بیچ میں رہ رہا ہے, یعنی اس کے والدین ایسے ہیں جو دونوں جنرس ہیں اور ڈیفینیٹلی دے آر نوبل پیپل جو کہ دین پہ ہیں, اور وہ اپنے پیرنٹس سے دونوں ٹریٹس لیتا ہے. یعنی اس کی شرح میں یہ ہے, ایکسپریشن میں یہ ہے کہ وہ ان سے ایمان بھی لیتے ہیں اور ان سے کرم یعنی اسپینڈنگ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, لوگوں پہ خرچ کرنا, وہ دونوں کوالٹیز ان سے لیتا ہے. اب ڈیفینیٹلی وہ شخص جو اپنے پیرنٹس سے یہ دونوں کوالٹیز انہیریٹ نہیں کر رہا وہ تو بہترین لوگوں میں سے نہیں ہوگا. بٹ دس حدیث سیز, یعنی اس کی شرح میں, اس کی ایکسپلینیشن میں یہ ڈیفینیٹ بات ہے, آبویس بات ہے کہ وہ شخص اپنے پیرنٹس سے یہ دونوں کوالٹیز انہیریٹ کرتا ہے اور اس لیگیسی کو کنٹینیو کرتا ہے کہ پیرنٹس صدقہ کرتے تھے وہ بھی صدقہ کر رہا ہے, پیرنٹس صلہ رحمی کرتے تھے اپنے ٹائز آف کنشپ کو, اپنے چاچا, پھپھی, ممانی, ماموں, تایا, جتنے بھی لوگ ان سے ریلیشنز مینٹین کرتے تھے, تو یہ بھی آ کے اس لیگیسی کو کنٹینیو کر رہا ہے, ان پہ اسپینڈ کر رہا ہے, اور دوسرا نیک اور تقوی والا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کے بارے میں بھی کہا کہ وہ سب سے بہترین ہے. یہ وہ شخص ہے جس سے لوگ خیر کی امید کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من یرجا خیرہ و یؤمن شرہ, بہترین انسان وہ ہے جسے خیر امید کی جاتی ہے, جسے خیر ایکسپیکٹ کی جاتی ہے, اور اس کے شر سے لوگ محفوظ رہتے ہیں. وشر الناس من لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ, اور سب سے ورسٹ وہ ہے, سب سے بدترین شخص وہ ہے جسے نہ خیر کی امید کی جا سکتی ہے اور لوگ اس کے شر سے بھی محفوظ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے. سبحان اللہ, کتنی اسٹرینج اور کتنی ریلیونٹ حدیث ہے آج کل کے دور میں. دیر آر سم پیپل ہو آر مفاتیح للخیر مغالق للشر, جو لوگ خیر کے دروازے کھولتے ہیں اور شر کے دروازے بند کر رہے ہوتے ہیں. اور دیر آر سم پیپل جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو, اللہ کے نبی نے کہا ان کو یہ چابیاں ہیں, شر کی چابیاں ہیں اور خیر کے تالے ہیں, اور کچھ لوگ خیر کی چابیاں اور شر کے تالے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ قیامت کے دن جو کچھ شخص آئے گا, ایک شخص آئے گا, بلکہ اس سے پہلے سوال کیا اتدرون ما المفلس, تم جانتے ہو مفلس کون ہے میری امت کا؟ صحابہ نے کہا جسے بس درہم اور دینار اور اسے لوز کر دیا. آپ نے کہا نہیں, مفلس ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بالصلاۃ والصیام والزکاۃ ویاتی, میرا امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا, نماز لے کے, روزے لے کے, زکوٰۃ اس نے دی ہوگی, بہترین ایکشنز کیے ہوں گے, لیکن کیا کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا, اس نے اس کو ڈانٹا ہوگا, مطلب یعنی ناحق ڈانٹا ہوگا, اور اس کا مال لیا ہوگا, اور اس کو مارا ہوگا, اس کو ستایا ہوگا, اور اس کو وضرب ھذا, اس کو مارا ہوگا. یعنی ایسا انسان ہوگا جو کہ ہمارے لینگویج میں بدتمیز کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, اور جو لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے, یہ وہ شخص ہے جسے لوگ خیر کی امید نہیں کرتے اور اس کے شر سے محفوظ نہیں ہوتے. تو میں اور آپ یہ سوچیں کہ میں اور آپ کن لوگوں میں سے ہیں؟ اگر تو خیر والے سے الحمدللہ, اور ڈینائل میں نہیں ہے, بیکاز مینی پیپل آر ان ڈینائل.